غزالہ سیفی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، حکومتی جماعت کو ریپرزینٹ کرتی ہیں، رکن قومی اسمبلی ہیں۔ بہت شکریہ غزالہ صاحبہ۔ غزالہ صاحبہ، سب سے پہلے تو آج کے دن کی مبارکباد آپ کو بھی، ہم سب کو بھی، دیکھنے والوں کو بھی۔ بس when we try to look back اور ہم اپنی ریسنٹ پولیٹیکل ہسٹری دیکھتے ہیں تو ہم صرف یہ خواہش ہی، کیونکہ ہم آپس میں آج کے دن اچھے دن بات کر رہے ہیں، ہم اس خواہش کا یہ اظہار کرتے ہیں آپس کی گفتگو میں بھی کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اتنی شدید پولیٹیکل پولرائزیشن نہ ہوئی ہوتی ہماری سوسائٹی میں، اور جو عدم برداشت کا کلچر جو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، چاہے آپ کوئی کامنٹ کر دیں سوشل میڈیا پہ، اس کے نیچے جوابات دے دیں، دیکھ لیں ٹی وی پہ کوئی کامنٹ کر دیں، آپس کی بیٹھے ہوئے گفتگو کر لیں، ایک دوسرے کی بات، پولیٹیکل ڈیفرنسز برداشت کرنے کو اب لوگ تیار نہیں ہیں، ایسا لگتا ہے۔ بہت شکریہ جی۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو اور پوری قوم کو یوم آزادی کا یہ اہم دن جو 23 مارچ ہے، جس پہ ہمارا فیصلہ ہوا تھا کہ پاکستان ایک ملک بنے گا، اور جو پایہ تکمیل تک بھی پہنچا، اور آج ہم 75 سال ہو گئے اس ملک میں رہ رہے ہیں، اور انتہائی بہترین اس وقت مارچ پاسٹ بھی ہم نے دیکھا، اور فوج کی جو سالڈ ڈسپلن ہے اس کو دیکھا، OIC کی ڈیلیگیٹس کو دیکھا کہ وہ کس طرح سے پاکستان کو رسپیکٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان کے جو جذبہ حب الوطنی سے مروب ہیں اس وقت۔ اور میں اس وقت یہ موقع اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دوں گی، چاہے میرا تعلق حکومت سے ہے، اور اس لیے کیونکہ دیکھیے ہم نے بہت کوشش بھی کی ہے کہ مل کے چلیں، مگر انہوں نے ہمیں مانا ہی نہیں کہ ہم صاحب اقتدار ہیں۔ صاحب اقتدار ہونا بہت اہم ہے، مگر صاحب جسے کہتے ہیں نا اپوزیشن بھی ہونا بہت اہم ہے۔ اپوزیشن کا کام ہوتا ہے کہ جو برائیاں ہیں، غلطیاں ہیں، اور جو بھی معاشرے کی گڑبڑ ہے اس کو ایوان تک لے کے آیا جائے اور پھر ان کا حل نکالا جائے، نہ کہ یہ کہ صرف اس بات پہ ملول ہونا کہ اگر ان کے لیڈران جو ہیں وہ اب صاحب اقتدار نہیں رہے تو جو نئے صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کو اس طرح سے ذلیل کرنا اور نیچے دکھانا۔ پاکستان ایک دونوں طرف سے غزالہ صاحبہ، لیٹس بی آنیسٹ، دونوں طرف سے یہ سلسلہ جاری رہا۔ اور غزالہ صاحبہ آپ سے تو ہم یہ بھی کہیں گے کہ چونکہ جب حکومت ایک ہوتی ہے حکومت میں، تو اس کی رسپانسبلٹی جس کو کہا جاتا ہے وہ ذرا زیادہ ہوتی ہے، تو اس حوالے سے ایکسپیکٹیشن بھی زیادہ ہوتی ہے کہ حکومت ہوگی تو وہ ایک جیسے ایک فیملی کا ایک بڑا ہوتا ہے، تو اس طرح لے کے آپ ملک کو چلتے ہیں، تو تھوڑی سی گریونسز، شکایات تو پھر حکومت سے بھی کی جا سکتی ہیں۔ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، بالکل شکایت کا حق ہے اور سر آنکھوں پر، مگر جب شکایت کا انداز جو ہے وہ بغاوت اور نفرت اور اس حد تک ہو کہ جہاں پر آپ کو ملے کچھ نہ اور آپ اس طرح سے کریں، خیر غلطیاں دونوں طرف سے ہوتی رہیں، ہونی نہیں چاہیے، اور پاکستان کو عدم استحکام کی طرف نہیں لے جانا۔ پاکستان اس وقت ایک بہت مضبوط قلعہ اسلام بن کے دوبارہ کھڑا ہوا ہے، اور اس وقت بہت سخت ضرورت ہے ان تمام لوگوں کو کہ جو دور اندیشی سے کام لے سکتے ہیں، کہ جو لوگ اس وقت سیاست میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں، ان سب کو چاہیے کہ پاکستان کی سلامتی اور بہتری کے لیے دیکھیں، اور یہ دیکھیں کہ اس وقت ایک لیڈر موجود ہے جو سنسیئر ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، جو ایماندار ہے اور جو محب وطن ہے، اور جو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والوں میں سے ایک مرد مومن بھی ہے۔ تو بہت ساری شاید ان کو ان میں خامیاں نظر آتی ہوں گی، مگر یہ ساری خوبیاں جو میں نے ابھی گنوائیں، بہت تھوڑی سی گنوائیں، مگر ان کے بیسس کے اوپر میرے خیال میں تھوڑا ادب احترام اپنے لیڈر کا کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم نے اگلی سیڑھی چڑھنا ہے، آگے جانا ہے، تو ہم کو مل کے آگے بڑھنا ہوگا، اور پاکستان کو اگر استحکام کی طرف جانا ہے تو سرٹنلی سب کو مل کر کام کرنا ہوگا، اور عزت دیں گے عزت ملے گی، یہ اصول بچپن سے ہی سب کو ایک دوسرے کے ماں باپ آئی ایم شور سکھاتے رہے ہیں۔ غزالہ صاحبہ، لاسٹلی آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آج کے اس دن کیا ہم اس بات پہ سب مل کے اتفاق کر سکتے ہیں کہ ہم سب عاشق رسول ہیں، ہم سب اتنے ہی پاکستانی ہیں، ہم سب محب وطن ہیں، ہم میں سے کوئی بھی غدار نہیں ہے؟ اگر یہ کنسنسس ہی ہمارے ارد گرد ڈیولپ ہو جائے نا تو بہت بڑا مائلسٹون ہوگا۔ دیکھیے میرے خیال میں تو کبھی کسی کو چیلنج کرنا ہی نہیں چاہیے کہ آپ کتنے مسلمان ہیں اور کتنے محب وطن ہیں۔ اچھی بات ہے، بالکل۔ اس مسلمان ملک میں رہنے والے تمام مسلمانوں کو
ایک دوسرے کو محبت کا پیغام دینا ہے, ایک دوسرے کو دعا دینی ہے, اچھی طرح پیش آنا ہے, امن و استحکام لے کے آنا ہے. ٹالرنس جو کہ میسج تھا قائد اعظم کا, اس ٹالرنس کو ان 3 جو انہوں نے ایمان, یقین اور ڈسپلن کی بات کی تھی, تنظیم کی, تو یہ تینوں چیزیں مل کے ہی ایک ملک, اور آپ دیکھ سکتے ہیں آج کی پریڈ جو تھی ان تینوں چیزوں کو واضح طور پہ ہماری آنکھوں کے سامنے پریزنٹ ہو رہی تھی. اور میرے خیال میں بحیثیت ایک قوم کے ہم سب کو ایک اسٹرانگ قوم کی صورت میں ابھرنا ہے, اور کوئی دیر نہیں لگے گی کہ ہم ایک اللہ اکبر کے ایک نعرے پہ ہم جڑ جائیں اور پھر سوچیں کہ پاکستان کو آگے اپنی نئی نسلوں کے لیے کیسے لے. اور غزالہ صاحبہ لاسٹلی اپنے پولیٹیکل حریفوں کو, ہم ویسے ساری ہی اکراس دا بورڈ ساری سیاسی جماعتوں کی بات کر رہے ہیں, یو بینگ اے پولیٹیکل ورکر ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں, ایسے ہی چلتے پھرتے غدار بنا دیا جاتا ہے یا کہہ دیا جاتا ہے, آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ روش اب ترک کر دینی چاہیے سبھی لوگوں کو, ہم کسی ایک جماعت کی بات نہیں کر رہے؟ دیکھیے, اگر کوئی ایسی چیزیں معلوم ہوتی ہیں, کیونکہ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو بہت ساری چیزیں عیاں ہو جاتی ہیں جو کہ ویسے اگر آپ عام ورکر ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ ہوتی, تو اگر عیاں بھی ہو جائیں تو ان کو عیاں نہیں اس طرح سے ہونا چاہیے, کیونکہ ان کو ہینڈل کرنا چاہیے, اور ان کے جو چیلنجز ہوتے ہیں سیکیورٹی کے, اس سے مطابقت کے ساتھ, جس میں شاید اس میں ملک سے وفاداری کا بھی کوئی چیلنج ہوتا ہے, تو اس کو بہت سہل طریقے سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے. اور حکومت کے پاس یہ ریٹ ہوتی ہے کہ وہ بغیر اناؤنس کیے ہوئے بھی ان کو ان چیلنجز کو ہینڈل کر سکے, اور میرے خیال میں ہم اس بات کے متحمل ہیں کہ ہم ان سب چیزوں کو ہینڈل کر سکیں. چلیں, گڈ لک فار دیٹ انشاءاللہ. غزالہ سیفی صاحبہ, تھینک یو اینڈ ونس اگین مبارک ہو سب کو جو بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں.